ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکھیں گے ایک بہت خاص قاعدہ جو سب سے مشکل بھی ہے لیکن تحقیقی اوقات کی جان بھی ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص ایجاد کردہ قاعدہ ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا، بلکہ جن کو یہ قاعدہ آتا ہے اوقات نکالتے ہوئے وہ اس قاعدے کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ دشوار ہے، لیکن چونکہ ہم نے کام لینا تھا کمپیوٹر سے، لہذا ہم نے جو ہے وہ کمپیوٹر کے سپرد فارمولے کی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی نمازوں کی اپلیکیشن میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ایکوریٹ اوقات اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر نکالے جاتے ہیں۔ آئیے عام قاعدے میں اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے میں فرق سنتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، عام قاعدہ جو ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہلے بعد سمتی زوال نکالتے ہیں، یعنی عرض مائنس میل۔ اگر جواب مائنس میں آئے تو اسے ایبسولوٹ کر لیتے ہیں، یعنی ہمیشہ مثبت بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹینجنٹ لے کر ایک یا دو جمع کر کے مثل اول یا مثل ثانی کے اعتبار سے اور اس کا جو ہے ٹین انورس لیتے ہیں تو ہمیں عصر کا بعد سمتی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام قاعدہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اکثر جو ہے وہ علم توقیت جاننے والے بھی کرتے ہیں اور پروفیسر حضرات بھی اسے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قاعدہ کچھ اور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح طلوع و غروب کے وقت انکسار ہوتا ہے سورج میں، کہ سورج جہاں ہوتا ہے ہمیں وہاں نظر نہیں آتا بلکہ 34 دقیقے اٹھ کر نظر آتا ہے، یہی حال اس کا جو ہے وہ جب وہ افق سے اونچا ہوگا، جب بھی ہوگا تو افق سے جتنا قریب ہوگا انکسار زیادہ ہوگا، افق سے جتنا اونچا ہوتا جائے گا انکسار کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ عین سمت الراس پر جب سورج ہوگا تو پھر انکسار اصلاً نہ ہوگا۔ لیکن یہ انکسار جو ہے وہ ہمارے قیاس کے مطابق نہیں کہ جب سر پر ہوگا تو 0 ہوگا اور جب طلوع غروب کے وقت ہوگا تو 34 دقیقے ہوگا، لہذا 45 درجے پر 17 دقیقے ہوگا کہ 34 کا آدھا ہے، 90 کا نصف ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتداً جو ہے وہ انکسار بہت قلیل ہوگا، اور جیسے جیسے وہ افق کی طرف جاتا چلا جائے گا انکسار بڑھتا جائے گا۔ اس کو آسان قاعدے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب 45 درجے سورج جھکے گا تو تقریباً 1 دقیقہ انکسار ہوگا، اور جب 63 درجے جھکے گا تو 2 دقیقے، 72 درجے پہ 3، 75 پہ 4، 80 درجے پر 5، 85 درجے پر 10 اور 89 ڈگری پر 24 دقیقہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ آخر میں جو ہے بہت تیزی سے انکسار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سایہ جو بنتا ہے وہ دکھائی دینے والے سورج سے بنتا ہے، نہ کہ حقیقی سورج سے، لہذا دکھائی دینے والے سورج کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اب اس میں 2 چیزوں کا اعتبار کرنا پڑ جاتا ہے، ایک نصف قطر کا اور دوسرا انکسار کا۔ تو اگر نصف قطر و انکسار کا لحاظ رکھا جائے تو پھر بن جاتا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ اثر، اور اگر نصف قطر و انکسار کو بالکل ہم دخل نہ دیں، جیسے ہم نے نصاب توقیت حصہ اول میں جب 6 باب میں وقت اثر نکالا تو وہاں پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نصف قطر و انکسار کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے، وہاں تو ہم جو میں نے پہلے بیان کیا ابتدا میں اسی کے مطابق ہم جو ہے وقت اثر نکال لیتے تھے۔ آئیے اس شکل کی مدد سے کہ رضوی قاعدے سے بعد سمتی اثر کا تحقیقی قاعدہ ہم شکلوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر کوئی شخص موجود ہے اور یہ سمت الراس ہے، ٹھیک ہے۔ اب نصف النہار کے وقت سورج کچھ نہ کچھ جھکا ہوا ہوتا ہے، فرض کیجئے یہ پوزیشن جو ہے یہ جس پر نمبر 1 لکھا گیا، تو یہ پوزیشن جو ہے وہ سورج کی ہے کہ سورج جو ہے وہ سمت الراس سے اتنے درجے جھکا ہوا ہے، یعنی عرض مائنس میل کر کے ہم نے نکال لیا۔ اسے ہم کہیں گے بعد سمتی حقیقی بوقت زوال۔ نصف النہار عرفی کے وقت، زوال کے وقت سورج کے مرکز کی حقیقتاً
سمت الراہ سے دوری، یہ نمبر 1 ہو گیا جو ہم پہلے بھی نکالتے تھے. لیکن ابھی اس پر ہمیں قاعدہ اپلائی نہیں کرنا. اب ہم نے اس میں سے نصف قطر کم کرنا ہے، سورج کی آدھی ٹکیا کو کم کر دینا ہے، جو ہم لانگ ٹرم المنک سے نکال لیں گے. مدنی المنک ہماری ہم نے اس سے نکالا، جتنے بھی دقیقے ثانیہ بنے ہم نے اس بعد سمتی زوال میں سے ہم نے کم کر لیے، کیونکہ سورج کا مرکز ہمارے سر سے دور ہوگا بنسبت سورج کی بالائی ٹکیا کے، تو بالائی کنارہ ہمارے سر کے زیادہ قریب ہوگا، لہذا بعد سمتی میں کمی آنی چاہیے. تو ہم بعد سمتی زوال جو ہم نکالیں گے عرض مائنس میل کر کے اس میں سے نصف قطر کم کر دیں گے. اب بالائی کنارے کی دوری آ گئی، اس کو کہتے ہیں عربی میں حاجب کنارہ. ٹھیک ہے، اب بن جائے گا نمبر 2. دیکھیے جو اس خط پر ہم نے لیا ہے نمبر 2، بعد سمتی حاجبی حقیقی بوقت زوال. زوال کے وقت یعنی نصف نہار عرفی کے وقت جو ہے سورج کے بالائی کنارے کی حقیقتاً دوری. ابھی بھی معاملہ پورا نہ ہوا کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ دکھائی دینے والے سورج سے بنتا ہے، تو جب سورج کا بالائی کنارہ یہاں پر ہوگا تو دکھے گا تھوڑا سا اور اونچا، کیونکہ ہمیشہ سورج انکسار کے سبب اونچا دکھائی دیتا ہے. تو فرض کیجئے کہ 1-2 دقیقے اور انکسار بھی آ گیا، لہذا یہ اور سر کے قریب ہو گیا. تو جو انکسار ہوگا ہم اس کو قاعدے سے معلوم کر کے اس کو بھی کم کریں گے. اب نمبر 3 دیکھیے، یہ دکھائی دینے والے سورج کا جو کنارہ ہے ہمارے سر کے قریب، اب ہم نے اس کے بارے میں کیا لکھا کہ بعد سمتی حاجبی مرئی بوقت زوال. زوال کے وقت دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کے بالائی کنارے کی دوری یہ ہم لیں گے، جس پر ہم اثر کا قاعدہ لگائیں گے tan انورس بریکٹ 10 بعد سمتی زوال +1 یا +2. یہ وہ ہمیں درجہ دقیقہ چاہیے. دیکھیں کتنا فرق آ گیا. ہم نمبر 1 پر اثر کا فارمولا اپلائی کرتے تھے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں دوسرا اور تیسرا قدم اٹھانے کے بعد اثر کا فارمولا اپلائی کیا جائے. اب فرماتے ہیں کہ جب دکھائی دینے والے سورج کے بالائی کنارے کی دوری سے جب ہم وقت اثر نکالیں گے تو وہ ہمیں وہ وقت حاصل ہوگا کہ جب سورج اثر کے وقت دکھائی دینے کے اعتبار سے اس کے بالائی کنارہ ہم سے کتنا دور ہوگا. یعنی یہ چوتھی پوزیشن آ گئی. دیکھیں سورج کا مرکز، سورج کا حقیقت میں بالائی کنارہ اور سورج کا دکھائی دینے والا بالائی کنارہ. تو یہ دکھائی دینے والا جو بالائی کنارہ ہے بعد سمتی حاجبی مرئی بوقت اثر یہ ہمیں حاصل ہوگا. اب ہمیں اس میں انکسار کو واپس کرنا ہوگا، جمع کرنا ہوگا. ہم دوبارہ انکسار نکالیں گے، اس کے لیے ایک علیحدہ فارمولا استعمال کریں گے اور اس انکسار کو ہم جمع کر دیں گے. اب ہمیں حقیقتاً بالائی کنارے کی دوری مل جائے گی، لیکن فارمولے میں تو مرکز شمس کی حاجت ہوتی ہے، لہذا نصف قطر کی مقدار ہم اور جمع کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ نمبر 6 حاصل ہوگا بعد سمتی حقیقی بوقت عصر. بس اب یہ جو ہمیں حاصل ہوگا یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے کے مطابق ہمیں عصر کا بعد سمتی حاصل ہوگا، اور اس پر جب ہم عصر کے وقت کا میل و تعدیل لے کر ہم جب نکالیں گے تو ہمیں ایکوریٹ وقت عصر حنفی اعلی حضرت کی تحقیق پر حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے خلاصتاً دوبارہ سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے عرض میں سے میل گھٹائیں گے، بعد سمتی زوال جو پہلے بھی ہم نکالتے تھے، اس کے بعد اس میں سے نصف قطر کم کریں گے تو یہ زوال کے وقت سورج کی حاجبی حقیقی بالائی کنارے کی دوری حاصل ہوگی. پھر اس میں سے انکسار اور کم کریں گے فارمولے سے نکالنے کے بعد، تو پھر ہمیں زوال کے وقت سورج کے بالائی کنارے کی دوری دکھائی دینے کے اعتبار سے حاصل ہوگی. اب ہم عصر کا قاعدہ لگائیں گے تو ہمیں عصر کے وقت سورج کا بالائی کنارہ کہاں دکھائی دے گا وہ حاصل ہوگا. اس میں انکسار نکال کر جمع کر دیں گے تو ہمیں سورج کے بالائی کنارے کی دوری عصر کے وقت حاصل ہوگی. پھر نصف قطر بھی جمع کر دیں گے تو ہمیں سورج کے مرکز کی دوری حاصل ہوگی عصر کے وقت. پھر ہم اس پر عصر کا میل اور وہ لے کر ہم جو ہے دوبارہ اپلائی کر دیں گے اور ہم قاعدے سے عصر کا وقت نکالیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آئیے ہم آتے ہیں دوسرے چارٹ کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو آج گروپ کے اندر یہ
وقت عصر کا رضوی فارمولا یہ آپ کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو ہم کیسے حل کریں گے. ہم نے مثال قائم کی کہ آج 17 اگست 2023 سے مانسہرہ کے پی کے لیے ہم وقت عصر حنفی معلوم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پہلے متوقع نصف النہار پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ سایہ اصلی جو ہے وہ نصف النہار کے وقت دکھا جاتا ہے, تو لہذا سایہ اصلی کے لیے نصف النہار کے وقت کا میل درکار ہوگا. اور جب وقت عصر نکالیں گے تو پھر وقت عصر کا میل درکار ہوگا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے, کتنی باریکی, کتنی گہرائی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استعمال فرما رہے ہیں. اور آپ نے اس کو جو ہے وہ فتح رضیہ شریف میں اور ایک خط کے ذریعے ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کو 1913-14 میں اپنے جو ہے یہ قاعدہ لکھ کر بھیجا, جس کو توضیح توقید میں آپ نے نقل فرمایا. تو بہرحال ہم نے کیا کیا, اپنی موبائل اپلیکیشن استعمال کی دعوت اسلامی کی. تو پلیئر ایپ سے ہم نے دیکھا کہ مانسہرہ 17 اگست آج کے دن جو ہے وہ نصف النہار 12:11 پاکستانی وقت سے متوقع ہے اور عصر حنفی 16:58. اب ہم اس کو باقاعدہ حل کریں گے. دیکھیں نمبر 1, سب سے پہلے ہم نے بعد سمتی حقیقی زوال معلوم کیا کہ زوال کے وقت جو ہے سورج کا مرکز ہم سے حقیقتاً کتنا دور ہوگا. تو عرض مائنس میل, لیکن یہ میل کون سا ہے, یہ میل 12:11 کا ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ نصف قطر کی حاجت بھی ہوگی ہم وہ بھی ساتھ ساتھ لے لیں گے. تو اب ہم نے المنک کا استعمال کیا. یہ دیکھیں اگست کی 17 تاریخ 2023 کو ہم نے جو ہے وہ 12:11 میں ہمیں چاہیے تھا. تو 12-5 پاکستان کے معیاری گھنٹہ کٹایا اور 11 منٹ ہم نے کیلکولیٹ کر دیا. تو ہمیں میل شمس حاصل ہوا 13-28-16 شمالی, اور ہمیں سیمی ڈایامیٹر حاصل ہوا نصف قطر شمس 947.7. بس ان دو چیزوں کو ہم نے لے لیا اور ہم آگے بڑھے تاکہ ہم جو ہے وہ دیکھیں آگے کیسے حل کرنا ہے. تو دیکھیے ہم نے مانسہرہ کا جو ہماری ایپ میں جو عرض بلد دیا ہوا ہے 34 درجے 20 دقیقے شمالی, ہم نے وہ لیا. اس میں سے مائنس کیا میل شمالی کو 13 درجے 28 دقیقے 16 ثانیے, ہمیں حاصل ہوا بعد سمتی زوال 20 درجہ 51 دقیقہ 44 ثانیہ. اب ہم اسی پر اپلائی کر دیتے تھے فارمولا, لیکن ابھی ہم اپلائی نہیں کریں گے. اب اس میں سے نصف قطر کم کر کے بعد سمتی حاجبی معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, نصف قطر کم کر کے. یہ جو لفظ مرئی ہے یہ یہاں پر درست نہیں ہے, اس کو ہم درست کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے نصف قطر کم کر کے بعد سمتی حاجبی بوقت زوال معلوم کیا, یعنی اے کنڈیشن معلوم کی. تو ہمیں حاصل ہوا 20 درجہ 51 دقیقہ 44 ثانیہ. اس میں سے ہم نے گھٹا دیا ابھی جو ہم نے المنک میں دیکھا کہ 947.7 ثانیہ یہ نصف قطر شمس سے, تو ہمیں 20 درجہ 35 دقیقہ 56.3 ثانیہ حاصل ہوا. اب حقیقی سے مرئی کی طرف تحویل کرنے کے لیے ہم نے انکسار معلوم کیا. یہ انکسار کا فارمولا ہے اور ہم نے اس ویلیو کو اے میں محفوظ کر دیا. 20 درجہ 35 دقیقہ 56.3 ثانیہ. جب سورج کا بالائے کنارہ جھکا ہوگا تو کتنا انکسار ہوگا, انکسار کے سبب وہ کتنے دقیقے ثانیے اونچا ہو کر دکھائی دے گا. تو ہم نے یہ نکالا 0 درجہ 1 دقیقہ 10 بریکٹ یہی 20 35 56.3 مائنس 7.31 تقسیم 94.4 مائنس وہی 20 35 56.3 برابر ہے. تو ہمیں حاصل ہوا 22.43 ثانیہ, یعنی بہت قلیل انکسار ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انکسار کو بھی لے لیا کرتے تھے. تو یہ 22.43 ثانیہ ہمیں انکسار حاصل ہوا. اب ہم نے اس ویلیو کے اندر سے 20 35 56.3 میں سے ہم نے اس انکسار کو بھی کم کیا تاکہ ہمیں بعد سمتی حاجبی مرئی بوقت زوال پتہ چل جائے. زوال کے وقت سورج کے بالائی کنارے کی دکھائی دینے کے اعتبار سے دوری پتہ چل جائے. یہ ہمارے سامنے آ گئی 20 درجہ 35 دقیقہ 33.87 ثانیہ. اب ہم جو ہے وہ اس پر نکالیں گے جو ہے وہ وقت عصر. اب ہم نے بعد سمتی حاجبی مرئی بوقت عصر معلوم کیا اور اس کو بی کا نام دیا. تو دیکھیں کیا نکلا, tan انورس بریکٹ 10
اور یہی ہم نے لیا 20 درجہ 35 دقیقہ 33.87 ثانیہ جمع 2 مثل ثانی کے لیے، کیونکہ ہم مثل ثانی کی مثال حل کر رہے ہیں، برابر ہے 67 درجہ 10 دقیقہ 21.54 ثانیہ۔ اب یہ دوری تو آ گئی عصر کے وقت سورج کی، لیکن یہ بالائی کنارے کی دکھائی دینے کے اعتبار سے دوری ہے۔ اب ہم حقیقت کی طرف آئیں گے تو ہم نے مرئی سے حقیقی کی طرف تحویل کرنے کے لیے پہلے انکسار نکالا اور اب انکسار کا دوسرا قاعدہ استعمال کیا جو مرئی سے حقیقی کی طرف تحویل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے۔ 1.02 10 بریکٹ b مائنس 10.3 اور b کیا ہے؟ یہ عصر کا درجہ 67 درجے 10 دقیقے 21.54 ثانیہ۔ تو ہم نے اس میں سے مائنس 10.3 کو تقسیم کرتے ہوئے 95.11 مائنس b ڈبل بریکٹ کلوز تقسیم 60 ہمیں حاصل ہوا 2 دقیقے 22.82 ثانیہ۔ اب یہ عصر کے وقت انکسار ہوگا اور وہ جو تھا 22.43 ثانیہ وہ نصف النہار کے وقت انکسار تھا، لہذا اسٹوڈنٹس اب ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس انکسار کو ہم اس میں جمع کر دیں گے عصر کے بود سمتی میں۔ ہم نے جو ہے اب انکسار کو جمع کرتے ہوئے بود سمتی حاجبی اثر معلوم کیا۔ اب مرئی ہٹ جائے گا کیونکہ ہم نے مرئی کو جو ہے ختم کر دیا، تو ہم نے 67 10 21.54 میں ہم نے جو ہے وہ 2 دقیقے 22.82 ثانیے جمع کیا تو ہمیں سورج کے عصر کے وقت بالائی کنارے کی حقیقتاً دوری معلوم ہوئی 67 درجے 12 دقیقے 44.35 ثانیہ۔ اب نصف قطر بھی جمع کیا تاکہ ہمیں مرکز شمس کی دوری پتہ چل جائے عصر کے وقت، لہذا ہم نے وہی جو تھا 947.7 ثانیہ کہ نصف النہار سے عصر تک کوئی اتنی تبدیلی نہیں آتی نصف قطر کے اندر، لیکن اگر کوئی تحقیقاً لینا چاہے تو لے لے، لیکن آج کے دن میں نے دیکھا کوئی تبدیلی آئی بھی نہیں تھی، لہذا ہم نے اسی کو جمع کیا تو ہمیں حاصل ہوا 67 درجے 28 دقیقے 32.05 ثانیہ۔ یہ وہ درجہ حاصل ہوا کہ جس کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیقی قرار دیا۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس پر ہم وقت عصر نکالیں گے۔ یہ وہ درجہ نہیں جو ہم پہلے نکال لیا کرتے تھے، عرض مائنس میل، اور پھر اس کے بعد عصر کا کلیہ نکال کے ہم عصر کا درجہ نکالتے تھے، یہ وہ درجہ نہیں ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی پیش کریں گے۔ اب ہمیں وقت عصر نکالنا ہے، بس یہ بود سمتی عصر کی تحقیق ختم ہو گئی، عصر کا درجہ ہمیں پتہ چل گیا، اب ہمیں صرف وقت عصر نکالنا ہے۔ تو وقت عصر نکالنے کے لیے جو طریقہ کار وقت غروب نکالنے کا ہے، وقت عشاء نکالنے کا، ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ اب حسب سابق ہم نے کیا کیا، جو متوقع عصر تھا 16:58 پر ہم نے تحقیقی میل لیا 13 درجے 24 دقیقے 27 ثانیے شمالی، اور تحقیقی تعدیل لی 0 گھنٹہ 4 منٹ 8.7 سیکنڈ، جبکہ عرض 34 درجے 20 دقیقے شمالی، طول 73 درجے 12 دقیقے شرقی ہے۔ ہم نے اس پر تحقیقی عصر معلوم کیا۔ آئیے ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں المنک کے ذریعے کہ المنک میں کیا یہی آتا ہے۔ تو دیکھیں اب 16:58 پر عصر کا وقت متوقع ہے اپنے مانسیرا میں، لہذا ہم نے یہاں 16:58 کیا، اور حسب سابق ہم نے جو ہے وہ 5 گھنٹے ضرور گھٹائے تاکہ جی ایم ٹی کے مطابق ہو جائے۔ کیلکولیٹ کیا تو دیکھیں 13 24 27 ہمیں میل حاصل ہوا جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا، اور 4 منٹ 8.7 سیکنڈ تعدیل ایام حاصل ہوئی، اور ایک نظر دیکھتے چلیں کہ نصف قطر شمس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، وہ وہی 947.7 ثانیہ ہی برقرار رہا۔ اب ہم نے اس پر جو ہے وہ فارمولہ اپلائی کیا کہ 12 بجے دن میں جمع کیا تعدیل ایام کو، جمع کیا تعدیل مروج کو، اس میں جمع کیا کوس انورس، کیونکہ یہ اوقات غربیہ کا حصہ ہے وقت عصر جو ہے، ڈبل بریکٹ کوس بود سمتی تحقیقی رضوی عصر جو اعلی حضرت کے قاعدے پر جو بھی ہم نے نکالا 67 درجے 28 دقیقے 32.05 ثانیہ، اس میں سے مائنس کیا سائن عرض 34 درجے 20 دقیقے، اس کو 34 سمجھیں، اور 13 یہ بھی مسٹیک ہے، اور سائن 13 درجے 24 دقیقے 27 ثانیہ یہ میل آ گیا، تقسیم کیا کوس عرض یہ بھی 34 20 ہے، اور کوس میل 13 24 27 تقسیم 15، تو ہمیں حاصل ہوا 16:58 منٹ 7.27 سیکنڈ۔
نتیجہ کیا نکلا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فارمولے پر جو ہے عصر حنفی کا وقت ہمیں حاصل ہوا 16:58 7.27 اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری ایپ کے اندر بھی یہی وقت تھا؟ تو ہماری ایپ میں جو ہے وہ 10 سیکنڈ تھے، تو 3 سیکنڈ کا فرق کیوں آیا؟ حالانکہ اب تو ہم نے تمام تحقیقات کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری ایپ میں غلطی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا، لیکن ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ ہماری ایپ میں غلطی یہ رہ گئی کہ وہ جب سایہ اصلی لیتا ہے تو اس وقت بھی وہ اثر ہی کا میل استعمال کرتا ہے، حالانکہ بود سمتی زوال کے وقت اس کو عرض مائنس میل نصف نہار لینا چاہیے تھا، لیکن ہماری ایپ میں غلطی سے وہ بود سمتی زوال کے وقت بھی عرض مائنس میل اثر لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 3 سیکنڈ کی غلطی پاکستان میں تقریباً باقی ہو جاتی ہے۔ تو صحیح وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پیش کیا، 16:58 اور تقریباً 7 سیکنڈ، ایپ کے اندر 10 سیکنڈ جو ہے آنے کی وجہ آپ کو بیان کر دی گئی۔ اگر ہم یہی فارمولہ عام طریقے سے حل کرتے تو تقریباً 1 منٹ 15 سیکنڈ کا فرق آتا، یعنی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وقت اثر ہے وہ تاخیر سے آتا ہے، اور جو ہم پہلے نکالا کرتے تھے اس کے مطابق جلدی ہو جاتا ہے۔ ابھی کتنا جلدی ہوتا ہے؟ تو آج 17 اگست کو مانسہرہ کے لیے تو یہ 1.25 منٹ کا فرق آیا، تو کیا ہمیشہ 1.25 منٹ ہی آئے گا؟ پورے پاکستان میں آئے گا؟ اور کیا مثل اول میں بھی یہی آئے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، مثل اول میں کم آئے گا کیونکہ مثل اول کا بود سمتی کم ہوتا ہے، اور مثل ثانی میں زیادہ آئے گا کیونکہ مثل ثانی کا بود سمتی زیادہ ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جب دن بڑے ہوں گے تو یہ فرق کم آئے گا، اور جب دن چھوٹے ہوں گے تو سردیاں ہوں گی تو فرق زیادہ آئے گا، کیونکہ سردیوں میں زیادہ جھکے ہوئے سورج میں وقت اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے پاکستان میں اگر مثل ثانی کو دیکھیں تو تقریباً 1.25 منٹ سے لے کر اور 1.25 منٹ کے قریب یہ فرق آتا ہے، بلکہ 1 منٹ سے لے کے 1.25 منٹ کے درمیان۔ اور اگر مثل اول کو لیں تو 50 سیکنڈ سے لے کر اور تقریباً 1.25 منٹ کے درمیان فرق رہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طریقہ جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے، بالکل حلوہ بآسانی سے حل کر لیتے تھے، تو اس کے مطابق کیا نکلتا؟ تو ہم نے پہلے کیا کیا، tan انورس بریکٹ 10 20:51:44، وہی جو ہم نے پہلے حاصل کیا تھا بود سمتی زوال اسٹارٹ میں نمبر 1 پر، دیکھیں 20:51:44 عرض مائنس میل کر کے ہم نے اسی پر جو ہے وہ پہلے بود سمتی اثر نکالا، یعنی tan انورس بریکٹ 10 20:51:44 جمع 2 تو 67:13.8.14 کتنی آسانی سے 1-2 قدم اٹھا کے ہمیں حاصل ہو گیا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے بود سمتی نکالتے نکالتے تو ہمارا حال بے حال ہو گیا۔ تو یہ نکلا 67:13.8.14، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا نکلا؟ 67:28.32.05۔ چلیں اب 67:13.8.14 پر ہم نے وہی جو تحقیقی میل تھا وہی میل استعمال کیا اور وہی سب کچھ استعمال کیا۔ یہاں بھی کمپوزنگ مسٹیک ہے، یہ 33:20 نہیں بلکہ 34:20 آئے گا، دونوں جگہ پہ عرض بلد۔ تو ہمارا جواب آیا 16:56 52.67۔ دیکھیں دونوں قاعدوں میں جو فرق ہے وہ 1 منٹ اور تقریباً 15 سیکنڈ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی جب نقشہ بنایا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ جانتے تھے بلکہ اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا، جیسے ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے توضیح توقید میں بڑے شاندار طریقے سے وقت اثر کے قاعدے کو بیان کیا، لیکن جب ملتان شریف کا نظام ملاقات بنایا تو اس میں تقریبی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ بغیر کیلکولیٹر کے یہ بہت تھکا دینے والا فارمولہ ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سب سے مشکل قاعدہ اثر کا ہے، اور تحقیقاً دیکھیں تو پھر تو کچھ اور زیادہ یہ دشوار اور مشکل ہے، لیکن چونکہ کمپیوٹر کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لہذا ہم نے ایک مرتبہ محنت کر کے کمپیوٹر کے سپرد کیا، اور وہ ہمارا کام جو ہے وہ پلک جھپکنے میں
کر دیتا ہے. اور یوں الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ پوری دنیا میں اکلوتی ہے، انفرادی ہے، چاہے وہ پروفیسرز کی ویب سائٹیں ہوں، چاہے وہ غیروں کی ویب سائٹیں ہوں، چاہے وہ ہماری. تو جیسا اپنے اثر کا وقت الحمدللہ ہمارا نکلتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نہیں نکالتا.